السلام علیکم. ویک 8 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروفیشنل ٹیچنگ کا چیپٹر نمبر 5 ہے. ٹاپک ہے چینجنگ رول آف دا ٹیچر. آج ہم پڑھیں گے کریئر ڈیولپمنٹ. کریئر ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے؟ کریئر ڈیولپمنٹ از اے پرو ایکٹیو اپروچ you take to create the work and life you desire. It is a lifelong process, process of learning and growing. اچھا، یہ کریئر ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے؟ یہ کریئر ڈیولپمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ زندگی میں کام کرو اور کوئی چیز بنو. کریئر ڈیولپمنٹ میں آپ لائف لانگ لرننگ رکھتے ہو اور گروئنگ رکھتے ہو. کریئر ڈیولپمنٹ انیبلز یو ٹو میک انفارمڈ ایجوکیشنل آکوپیشنل اینڈ امپلائمنٹ چوائسز. اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں، آکوپیشن کے بارے میں ہر وقت اپڈیٹس ملتی رہتی ہیں اور آپ کو جابس میں چوائسیز بھی مل جاتی ہیں. اٹ از این آن گوئنگ پروسیس. اور یہ ایک مسلسل جاری و ساری عمل ہے. اٹ افیکٹس اسٹوڈنٹ لرننگ. ظاہری بات ہے، آپ کی کریئر ڈیولپمنٹ آپ کی جاری ہے تو آپ کے اسٹوڈنٹس کو فائدہ زیادہ ملے گا. اٹ انکریجز دا سکسیز آف نیو ٹیچرس. اور نئے ٹیچرس کو اس کی وجہ سے فائدہ ملتا ہے. اٹ پروموٹس اے گروتھ مائنڈ سیٹ. آپ ایک جگہ پہ اسٹیٹک نہیں رہتے، ترقی کرتے رہتے ہو. کریئر ڈیولپمنٹ پلان. سٹ ڈاؤن ود ایجوکیٹرز ان یور اسکول اینڈ ڈٹرمائن وٹ فیکٹرز شوڈ انفلوئنس دیئر انڈیویجول پلانس. ان کے ساتھ ڈسکس کریں کیا اس کے پرسنل پلانس کو افیکٹ کر سکتے ہیں. وٹ سبجیکٹ ڈو دے ٹیچ. وہ کون سا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں. وٹ ایج رینج ہے، اس کی ایج رینج کیا ہے. آر دے ہیپی ان دیئر کرنٹ پوزیشن. کیا وہ خوش ہیں اس پوزیشن پہ. ویئر ڈو دے وانٹ ٹو موو ان دا فیوچر. کیا کرنا چاہتے ہیں آنے والے وقتوں میں. وٹ ڈو دے نیڈ ٹو لرن ٹو میک دیٹ ہیپن. اور اس کو کیا سیکھنا چاہیے کہ وہ یہ کر سکیں. فگر آؤٹ ہاؤ انڈیویجول ٹیچرز میجر اپ اگینسٹ یور اسکول اسٹینڈرڈز. چیلنج them to keep learning and stretching their professional capacities and encourage them to continue developing their career. بس یہ چیزیں دیکھیں، ان کو موٹیویٹ رکھیں کہ وہ زیادہ سیکھیں. جو ٹیچر سیکھتا نہیں ہے وہ پڑھا نہیں سکتا، وہ اسٹیٹک ہو جاتا ہے، دور میں پیچھے رہ جاتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ہمارے 9-10 کے کورسز میں جو کچھ ہم نے پڑھا تھا آج کل وہ کلاس 7 میں پڑھائی جا رہی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیچر ساری عمر اس نے وہی 10 کلاس پڑھائی تھی، آج وہ کلاس 7 کی لیول پہ پہنچ گیا واپس. تو کنٹینیوس اگر وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہتا ہے تو پھر وہ آگے بڑھتا جاتا ہے. یوز دا اسمارٹ گول سسٹم ٹو سیٹ اچیویبل گولس. اسمارٹ فارمولہ یاد رکھیں. اس میں کیا ہے؟ اسپیسیفک ہونے چاہیے آپ کے گول، میئریبل ہونے چاہیے، اٹینیبل ہونے چاہیے، ریلیونٹ ہونے چاہیے اور ٹائملی باؤنڈ ہونے چاہیے. ٹریک دیم آن اے منتھلی اور ایئرلی بیسس ٹو سی ہاؤ ٹیچرز آر پروگریسنگ اینڈ امپروونگ. پھر اپنے آپ کو دیکھتے رہیں کہ آپ نے مہینے میں کتنی ترقی کی اور کہاں پر آپ جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، کیا آپ کی ڈیزائر جو ہے اس کی طرف جا رہے ہو، کیا آپ محنت اس کے مطابق کر رہے ہو. تو یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. کریئر ڈیولپمنٹ بڑی ضروری چیز ہے آپ کے لیے، آپ کو اسے کرنا چاہیے. نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز فار ٹیچر ان پاکستان، یہ ٹاپک ہے ہمارا. گورنمنٹ آف پاکستان از کمیٹڈ ٹو امپروونگ دا کوالٹی آف ایجوکیشن وچ ڈپینڈز اپان دا کوالٹی آف ٹیچرز ٹو ایجوکیشن. انہینس دا کوالٹی آف ٹیچرز. نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز آف ٹیچرز ور ڈیولپڈ. یہ ڈیولپ ہو چکے ہیں، وہ آگے پڑھیں گے کون کون سے ہیں. نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈز فار ٹیچرز NPSTs ور ڈیولپڈ بائی پالیسی اینڈ پلاننگ ونگ منسٹری آف ان ایجوکیشن گورنمنٹ آف پاکستان February 2009 with the technical support of UNESCO and financial support of USAID. اچھا، نیشنل اس میں کیا ہے؟ ایوری ٹیچر نیڈس ٹو امپروو not because they are not good enough but because they can be even better. ٹھیک ہے، ہر کوئی جب یہ ڈائلن ولیم کا کہنا ہے کہ ٹیچر اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ مزید اچھا ہونا چاہتے ہیں. اب یہ آ گئے ہمارے اسٹینڈرڈ ہیں ہمارے پاس 10. یہ اسٹینڈرڈ ہیں، ان اسٹینڈرڈ کو فالو کرنا ہے. دیکھیں، سبجیکٹ میٹر پہ آپ کا نالج ہونا چاہیے. دوسرا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تیسرا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ نالج آف اسلامک ایتھیکل ویلیوز اینڈ سوشل لائف اسکلز آپ کو معلوم ہونی چاہیے. چوتھا اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز آپ کو آنی چاہیے. 5واں ہے اسسمنٹ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اسٹینڈرڈ نمبر 6 ہے لرننگ انوائرمنٹ آپ کو کریٹ کرنا آتا ہو. 7 نمبر اسٹینڈرڈ ہے افیکٹو کمیونیکیشن ہو آپ کی اینڈ پروفیشنٹ یوز آف انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجیز. یہ یوز کر سکتے ہیں کمپیوٹر
انٹرنیٹ وغیرہ، واٹس ایپ وغیرہ، یہ ساری چیزیں اپنے لرننگ کے لیے، اسٹوڈنٹس کے ساتھ کولیبریشن کے لیے، ان کے ساتھ انٹریکشن کے لیے، ان کے ساتھ کمیونیکیشن کے لیے آپ یوز کر سکتے ہوں. اسٹینڈرڈ نمبر 8 ہے کولیبریشن اینڈ پارٹنرشپ، یا آپ دوسروں کے ساتھ بھی مل کے کام کر سکتے ہو. اور اسٹینڈرڈ نمبر 9 ہے کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ. کوڈ آف کنڈکٹ یہ ہوتا ہے ایک قوانین ہے جس کو آپ نے فالو کرنے ہوتے ہیں، اور کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ CPD، آپ نے مسلسل اپنے آپ کو ڈیولپ کرتے رہنا ہے تاکہ آپ دور میں پیچھے نہ رہیں اور آپ کو اپڈیٹس ملتی رہیں. اسٹینڈرڈ نمبر 10 ہے ٹیچنگ آف انگلش ایز اے سیکنڈ فارن لینگویج، اس کو ESL یا EFL کہتے ہیں. تو یہ 10 اسٹینڈرڈ جس ٹیچر میں ہو تو وہ زبردست ٹیچر ہے، اور اس میں جہاں جہاں آپ کی ویکنیسز ہیں اس کو آپ پوری کر لیں، کیونکہ یہ چیزیں کاؤنٹ ہوں گی آپ کی پروفیشنل اسٹینڈرڈز میں. اسٹینڈرڈز یہ ہوتا ہے نا کہ کرائٹیریا ہے، یہ سارا کرائٹیریا ہے کہ آپ کو یہ ہونا چاہیے. اب آ جاتے ہیں سبجیکٹ میٹر کی طرف، نالج کی طرف. اچھا، اس میں کیا ہے؟ ٹیچر نو اینڈ انڈرسٹینڈ ان ڈیپتھ نالج آف دا سبجیکٹ میٹر، بیسک کنسیپٹس، تھیوریز، ہسٹری آف دا سبجیکٹ، دا نیو ایمرجنگ کنسیپٹس، ریزلٹس آف ریسرچز and latest trends at national and international levels, the relationship of subject to other disciplines and its usability. یہ ہونا چاہیے اس میں. دوسری کیا ہے؟ ٹو نو، یہ ہیومن گروتھ کے بارے میں ہے، ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ کے بارے میں. ہاؤ اسٹوڈنٹ کنسٹرکٹ نالج، ایکوائر اسکلز اینڈ ڈیولپ ہیبٹس آف مائنڈ، انڈیویجول ڈفرینسز امنگ اسٹوڈنٹس، ڈائیورس اسٹائل آف لرننگ، موٹیویشنل اسٹریٹجیز ٹو اچیو اینڈ پرفارم ایکسلنٹلی، ٹریٹ آل اسٹوڈنٹس فیئرلی. یہ چیزیں یہ سائیکالوجی سے ریلیونٹ ہے زیادہ، یہ ہونی چاہیے اس کو. نالج آف اسلامک ایتھیکل ویلیوز اینڈ سوشل لائف اسکلز کی جو بات ہوتی ہے تو اسلامک کوڈ آف کنڈکٹ، بلیفس، پریئر اینڈ ایتھکس، اس کے بارے میں ان کو لائٹ آف قرآن اینڈ سنہ. دا ویلیوز وچ آر گلوبلی ایکسیپٹیڈ اینڈ آر بینگ پروموٹیڈ، وہ ہونے چاہیے ان کو پتہ. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایک اور چیز کا پتہ ہونا چاہیے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسینشیل پرنسپل آف اسلامک ویلیوز ان دا ٹیکسٹ بک اس کا، اور کریٹ اے سیف سیکیور لرننگ انوائرمنٹ، یہ ہونا چاہیے. اچھا، ٹیچرز نو اینڈ انڈرسٹینڈ کیا چیزیں انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز ہیں. دا ایم، گولز اینڈ آبجیکٹیوز آف ایجوکیشن ایز ویل ایز آف کریکولم فار اسپیسیفک سبجیکٹ، یہ ہونا چاہیے ان کو پتہ. ہاؤ ٹو پلان انسٹرکشنل اسٹریٹجیز بیسڈ آن اسٹوڈنٹس نیڈ، ڈیولپمنٹ، پروگرس اینڈ پریئر نالج ہونا چاہیے. جنرل میتھڈز آف ٹیچنگ کو پتہ ہونی چاہیے. اسپیشل اینڈ اسپیسیفک میتھڈ آف ٹیچنگ ڈفرنٹ ایریاز آف سبجیکٹ، یہ اس کو اسکل اس کے پاس ہونی چاہیے. اسسمنٹ کے بارے میں ڈفرنٹ ٹائپس آف اسسمنٹ ٹو اسیس اسٹوڈنٹس لرننگ اینڈ پرفارمنس کا پتہ ہونا چاہیے. ساتھ میں دا ریزلٹس آف اسسمنٹ ٹو ایویلویٹ اینڈ امپروو ٹیچنگ اینڈ لرننگ، اور دا بلیف دیٹ اسٹوڈنٹس ڈیفیشنسیز آر اپرچونیٹیز فار لرننگ، اور فیئر اسسمنٹ اینڈ رپورٹنگ ٹو اسٹوڈنٹس فیملیز، یہ آنا چاہیے. چھٹے نمبر پہ آ جاتا ہے ہمارے پاس ہاؤ لرننگ ٹیکس پلیس ان کلاس روم، ہاؤ دا کلاس روم انوائرمنٹ انفلوئنسز لرننگ اینڈ پروموٹ پازیٹیو بیہیویئر فار آل، ہاؤ کلاس روم participation supports students' commitment to learning, and the role of students in promoting each other's learning and recognize the importance of peer relationships in learning. peer relationship groups میں جو کام کرتے ہیں. 7 نمبر پہ آ جاتے ہیں effective communication and use of information communication technologies, the importance of verbal, non-verbal and written communication in the teaching and learning process, how to use computers and instructional research and evaluation tools. Now یہ ہاؤ ہے. اچھا، ہاؤ ٹو یوز اویلیبل ڈائیورس ٹیکنیکل ٹولس، آرٹ ورک، ویڈیوز، کیمراز، فونس، کمپیوٹرز ETC ان دیئر کلاس روم، یہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ کولیبریشن اینڈ پارٹنرشپ پہ آ جاتے ہیں. دا امپارٹینس آف افیکٹو اسکول ہوم interactions that contribute to highly quality teaching and learning, different approaches to collaborate effectively with parents, professionals and community, recognizing the role of parents, guardians and other family members as child's teachers. اور continuous professional development یا code of conduct میں اس میں the demand of professional code of conduct ہونا چاہیے. how educational research can be used as a means for continuous learning, self-assessment and development. How to develop and maintain a personal professional portfolio, share successful professional experiences with others. 10 نمبر پہ ٹیچنگ آف انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج یا فارن لینگویج. اسٹیٹس آف انگلش لینگویج ان پاکستان یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اسٹریٹجیز ان انہینس learning in English and learning of English as a language, identify and analyze and learning difficulties in English language, use of simple English language along with supportive use of Urdu for effective teaching and
لرننگ پروسیسز، یہ پرپزز، یہ تمام کی تمام وہ باتیں تھیں جو کہ ہماری اس کلاس میں ڈسکس ہوئیں. آپ اس کو دوبارہ آرام سے دیکھ لیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کی ویڈیو 10 منٹ یا 12 منٹ تک محدود کر سکوں تاکہ آپ کو زیادہ مسئلہ نہ ہو دیکھنے میں، لیکن اس میں چیزیں بہت ساری ہوں گی. یہ آپ کو 1 گھنٹہ اسٹڈی کرنی ہوں گی، یہ 10 منٹ آپ تبھی ہضم کر سکو گے، اسے سیکھ سکو گے. شکریہ، نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.